قرآن حکیم کے 9ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ آراف چل رہی ہے۔ آراف، یہ آراف ایک حجاب ہے۔ حجاب، حجاب means you can say barrier حجاب۔ الحاجز بین الشیئین، دو چیزوں کے درمیان، چیز ادھر ہے ایک چیز ادھر ہے، اس کے درمیان ایک پردہ ہو، اس کو حجاب کہتے ہیں۔ الحجاب بین الشیئین، دو چیزوں کے درمیان پردے کو حجاب کہتے ہیں۔ یہ جو آراف ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک حجاب ہے، وہ بینہما حجاب، یعنی پیراڈائز دس سائڈ اینڈ ہیل دس سائڈ، جہنم اس طرف اور جنت اس طرف، بیچ میں یہ آراف ہے۔ یہ آراف عرف کی جمع ہے۔ عرف کا مطلب ہوتا ہے کوئی بلند جگہ، المرتفع من الارض، اونچی چیز۔ اسی وجہ سے عرف مرغے کی کلغی کو بولتے ہیں۔ مرغا ہے نا، مرغا، اس کی جو کلغی ہے، کلغی اوپر، اس کو عرف کہا جاتا ہے۔ عرف چونکہ یہ بلند ہوتی ہے، اس وجہ سے مرغے کی اس کلغی کو عرف کہا جاتا ہے، اس کی جمع آراف۔ تو یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک بلند جگہ ہے۔ اس پر کچھ لوگ جو ویٹنگ میں ہیں ان کو روک دیا جائے گا۔ تساوت حسناتہم و سیئاتہم، اعمال کے موزون ہونے کے وقت جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئیں ان کو یہاں رکھا جائے گا۔ ویٹنگ میں ہے یہ جہنمیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور جنتیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جنتیوں کو دیکھیں گے تو کیا بولیں گے؟ سلام علیکم، سلام علیکم۔ اور جہنمیوں کو جب دیکھیں گے تو کہیں گے اے اللہ ان میں سے مت کرنا ہے ہمیں۔ تو یہ بلند جگہ پہ ہیں اور جنتیوں اور جہنمیوں دونوں کو دیکھتے ہیں۔ تو آراف کا مطلب خود اللہ نے بتایا، وہ بینہما حجاب، جنت اور جہنم کے درمیان ایک پردے کا نام الحجاب، الحاجز بین الشیئین، دو چیزوں کے درمیان پردے کو حجاب کہتے ہیں۔ یہ اونچی جگہ ہے جہاں سے جنت اور دوزخ دونوں نظر آ رہے ہیں۔ ابتدا میں سورہ کریمہ کے یہ کہا گیا کہ قیامت کے دن ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے، مرسلون سے بھی سوال کیا جائے گا اور مرسل الیہم سے بھی سوال کیا جائے گا۔ رسول جو بھیجے گئے ان سے سوال کیا جائے گا، اور جن کی طرف بھیجے گئے اپنی کی طرف، امتوں کی طرف، ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ یہاں کہا گیا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم امتوں سے پوچھیں گے اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ ماذا يسأل هؤلاء وماذا يسأل أولئك، ان سے کیا پوچھا جائے گا، ان سے کیا پوچھا جائے گا، یہ نہیں ہے یہاں پہ۔ یہاں بس اتنا ہی ہے کہ ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے اور ان کی امتوں سے۔ اس سوال کا جواب 7ویں پارے میں دیا گیا ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور یہ سوال کرے گا کہ تمہیں تمہاری امتوں کی طرف بھیجا گیا تھا، ماذا اجبتم، تمہیں امتوں نے جواب کیا دیا، یہ سوال ہوگا۔ امتوں کی طرف سے رسپانس کیا ہوا تمہارا، وہ بتاؤ۔ اور امتیوں سے پوچھا جائے گا ماذا اجبتم المرسلین، تم لوگوں نے مرسلین کو جواب کیا دیا۔ جی تو یہاں تو مطلق ہے کہ ہم
رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور ان کی امتوں سے بھی پوچھیں گے، لیکن ماذا یسأل ہؤلاء وماذا یسأل اولئک، ان سے کیا پوچھا جائے گا، ان سے کیا پوچھا جائے گا، یہاں نہیں ہے، 7ویں پارے میں اس کا جواب دیا گیا ہے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، رسولوں کو بلا کر پوچھا جائے گا تمہیں جواب کیا دیا گیا یہ بتاؤ، اور امتیوں سے پوچھا جائے گا ماذا اجبتم المرسلین، ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا تم نے جواب کیا دیا، اللہ اکبر، جواب دے۔ ایک حیرت انگیز بات، اس کتاب سے مجھے بے انتہا محبت ہے، بے انتہا۔ میں ایک ایک چیز پر غور کرتا رہتا ہوں، ایک بڑی عجیب بات مجھے نظر آئی مطالعے کے وقت، آپ تک پہنچاتا ہوں، ایک حیرت انگیز بات ہے۔ الگ ترتیب یہاں سورہ اعراف میں 5 رسولوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب، الگ ترتیب 5 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو نبی بھی اپنی قوم کے سامنے آتا ہے تو پہلی دعوت یہی پیش کرتا ہے، کیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ پہلی دعوت ہے کہ اے میری قوم تم اللہ ہی کی عبادت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ چاروں انبیاء کرام نے سب سے پہلے اپنی امتوں کے سامنے دعوت توحید رکھی، لیکن میں چونک گیا یہ دیکھ کر کے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ دعوت نہیں رکھی ہے۔ دیکھیے کہیں نہیں ہے یہاں پہ، بہت تلاش کیا میں نے، اس سوال کا جواب مجھے مل نہیں رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کے سامنے پہلے دعوت توحید رکھ رہا ہے، اور دعوت توحید سے وہ اپنی دعوت کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن یہ واحد نبی ہے، کون؟ لوط، یہ دعوت توحید سے اپنی بات نہیں شروع کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط نے جب اپنی قوم سے کہا اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، تم لوگ ایسی گندی حرکت کرتے ہو جو گندی حرکت اس سے پہلے دنیا میں کسی نے کیا ہی نہیں، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ، دنیا میں کسی نے یہ گندی حرکت کی ہی نہیں۔ اب یہ چونکنے والی بات تو ہے ہی، تفسیروں کو کھنگال ڈالا میں نے، جو بھی متداول اویلیبل، جواب نہیں مل رہا تھا، لیکن کوئی چیز تلاش کرو صدق دل سے تو مل ہی جاتی ہے۔ ایک مفسر نے اس کا جواب لکھا ہے اور حیرت انگیز جواب ہے، وہ یہ بتا رہا ہے، ایک مثال دیتا ہے، مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اسے جب اٹھایا گیا تو اس کے بدن سے بے تحاشا خون بہ رہا ہے، اب اسے جب ہاسپٹل منتقل کیا گیا، اب سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر پہلے کیا کرے گا، اور یہ آلریڈی یہ مریض کینسر کے لاسٹ اسٹیج پر ہے جس کا حادثہ ہوا ہے، یہ آدمی جس کا حادثہ ہوا ہے یہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہے اور لاسٹ اسٹیج پر ہے، لیکن ایکسیڈنٹ کے وقت جب اس کو اٹھایا گیا تو اس کے بدن سے بے تحاشا خون بہ رہا ہے۔ اب جب اس کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا تو بائی نیچر ڈاکٹر پہلے کیا کرے گا؟ کینسر کا علاج کرے گا کہ خون روکے گا؟ ایقاف نزیف، ایقاف نزیف، بہتے ہوئے خون کو روکے گا وہ، نہ کہ کینسر کا علاج کرتے بیٹھے گا۔ تو ان کو
ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ان کا نہیں، ان کی فطرت کا. اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، فطرت سیدھی ہے. ایکسیڈنٹ ہوا جب یہ، تو یہ فطرت الٹ گئی، انتکاس ہوا. شہوت کے لیے عورت بنائی گئی ہے، یہ مردوں کے پاس جاتے تھے. گویا یہ فطرت ان کی الٹ گئی تھی، ایسے الٹ گئی تھی، ان کی فطرت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب جب ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو سب سے پہلے یہ جو ٹیڑھے ہو گئے تھے نا، ان کے ٹیڑھپن کو ڈاکٹر نے صحیح کرنا ہے. اتنا پیارا جواب دیا اس نے. اچھا، عجیب بات تو یہ ہے، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اور ایک نکتہ مجھے اور ملا کہ اللہ نے ہر جگہ اس گندگی کو نکرہ کے ساتھ ذکر کیا ہے، کامن ناؤن. لیکن یہاں آپ دیکھیں گے تو کامن ناؤن نہیں ہے، بلکہ معرفہ لایا گیا ہے یہاں پر. الفاحش، الفاحش، فاحشہ نہیں لایا گیا. ہر جگہ فاحشتم و مقتا. اگر کوئی اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے تو وہاں کیا کہا گیا؟ فاحشتن. کامن ناؤن ہے، نکرہ ہے. لیکن یہاں الفاحشہ لایا گیا ہے. یہ نکرہ نہیں ہے، معرفہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسی فحاشی ہے، ایسا گندا کام ہے کہ سارے گندے کام اس میں جمع ہیں. جتنا گندا کام ہو سکتا ہے سب اس میں جمع ہے. اسی وجہ سے الفاحشہ کہا گیا. اللہ، عورت کے ساتھ زنا کرنا وہ تو بہرحال عورت مرد کے لیے بنائی گئی ہے جی. لیکن یہ لوگ مردوں کے پاس جاتے تھے جو ان کے لیے نہیں بنے ہیں. تو اگر کوئی زنا کرتا تو فحشہ ہے عورت کے ساتھ، لیکن اگر مرد کے ساتھ کرتا ہے تو فحشاء مرکبہ ہے، یہ مرکب فحشہ ہے. یہ گویا کہ انتکاس ہے یہاں فطرت کی، فطرت کا انتکاس، الٹ گئی ہے فطرت. لہذا پہلے ٹیڑھے میڑے جو ہو گئے ایکسیڈنٹ میں، پہلے ان کو سیدھا کیا گیا ہے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. هذا عجیب هذا. یہ سوال کا جواب تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آدمی جیسے عمل کرتا ہے جزا من جنس العمل دی جاتی ہے. انہوں نے الٹا کام کیا. سورہ ہود میں آگے بتایا گیا کہ جب ہمارے فرشتے آئے تو ان کی بستی کے نچلے حصے کو اوپری حصہ بنا دیا اور اوپر والے حصے کو نچلا حصہ بنا دیا گیا، اس لیے کہ یہ ٹیڑھے ہو گئے تھے، الٹے ہو گئے تھے. لہذا ان کو الٹ دیا گیا، ان کی بستی کو الٹ دیا گیا. اتنا خوفناک عمل ہے یہ. الحذر الحذر. ہمارے پڑوسی ملک نے سنا ہے اس کی اجازت دے دی ہے. اسلامی ملک ہے. کائے کا اسلامی ملک ہے؟ کائے کا اسلامی ملک ہے؟ اسلام اسی کو کہتے ہیں. اللہ. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے. ان کی قوم کفر تو کرتی ہی تھی، ایک بڑے خطرناک مرض میں مبتلا تھی. کون سا خطرناک مرض تھا؟ پیسے پورے لینا، تول کم دینا. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی اس حرکت کے اوپر تنقید کی. کہا کہ اللہ کا دیا تمہارے پاس سب کچھ ہے، ایسا کیوں کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ اور انہوں نے اپنی مثال پیش کی کہ دیکھو میں بھی مال و دولت میں تم سے کم نہیں ہوں. مولوی کو بھی پیسے والا ہونا چاہیے، ہاں، تاکہ کھل کر کے بول سکے میں ہوں جی. اسی وجہ سے میں حق بات کہنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتا جی، اس لیے کہ میں بھی پیسے والا ہوں جی. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں پیسے والا ہوں اور اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میں یہ کام نہیں کرتا جو تم کر رہے ہو. مثال تمہارے سامنے ہے، میں نہیں کرتا، تم کیوں کرتے ہو؟
کہا کہ سدھر جاؤ تم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. اس کا ریدم دیکھ رہے ہیں. میں اس کے ریدم سے حیرت زدہ ہو جاتا ہوں. کلام ایسا ہوتا ہے کیا؟ دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے کیا؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. ریدم اللہ، دنیا کی کوئی میوزک مقابلہ نہیں کر سکتے اس کا. کوئی بہترین قاری پڑھ دے آدمی بے ہوش ہو جائے گا سن کر کے. تو بڑے لوگ جن کے پاس پیسہ تھا انہوں نے تکبر سے کہا. ایک مفسر لکھتا ہے کہ الاستکبار یتولد من المال، تکبر مال سے پیدا ہوتا ہے. جی الا ماشاء اللہ، آدمی کے پاس پیسہ بہت آ جائے متکبر ہو جاتا ہے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، جی ان کے پاس پیسہ تھا اس وجہ سے یہ متکبر ہوئے. جی تو کثرت مال یہ تکبر کو جنم دیتا ہے، اور اس تکبر کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اے شعیب اور تمہارے ماننے والے، تم کو ہم اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے. او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہماری ملت میں ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ.